قرآن مجید نے میاں بیوی کے بارے میں جو تصور کانسیپٹ دیا ہے وہ آج تک کوئی معاشرہ پیش نہیں کر سکا۔ قرآن مجید اسے یوں بیان فرماتا ہے، ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، وہ تمہارا لباس ہے اور تم ان کا لباس ہو۔ لباس سے تشبیہ دینے میں دو حکمتیں ہیں، ایک یہ کہ لباس سے انسان کو زینت ملتی ہے، اس کے عیب چھپتے ہیں، اور دوسری بات یہ کہ انسان کے جسم کے سب سے زیادہ قریب لباس ہوتا ہے۔ خامند کو بیوی کے لیے لباس کہا اور بیوی کو خامند کے لیے لباس کہا، تو بتائیے کہ قرب کا اس سے بہتر تصور کوئی اور پیش کر سکتا ہے؟ اما حوا کو حضرت آدم علیہ السلام کی پسلی سے پیدا کیا، سر سے پیدا اس لیے نہ کیا کہ کہیں سر پہ ہی نہ بٹھا لیں، پاؤں سے پیدا اس لیے نہ کیا کہ کہیں پاؤں کی جوتی ہی نہ بنا لیں، پسلی سے پیدا فرمایا اس لیے کہ اسے زندگی کا جیون ساتھی سمجھتے ہوئے دل کے قریب رکھیں۔ اور قرآن مجید نے یوں ہی نہیں فرمایا کہ زندگی گزارو، بلکہ یوں فرمایا وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ کہ تم اچھے انداز سے زندگی گزارو بیویوں کے ساتھ۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ بیویوں کے لیے یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی رحمت ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی طرف سے مردوں کو سفارش کر رہے ہیں کہ اے خامند، تمہارے لیے اس سے بڑھ کے اور کیا بات ہو سکتی ہے کہ تمہارے بیویوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ سفارش فرما رہا ہے۔ اگر تم نے آج اس سفارش کا خیال رکھا تو کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری مغفرت فرما دیں گے۔